قائم اور دائم ذات ہے، خود بھی قائم ہے، ساری کائنات کے نظام کو قائم اور دائم رکھا ہوا ہے۔ جب الحی اللہ ہے، القیوم اللہ ہے، تو الہ بھی اکیلا اللہ ہے، معبود بھی اکیلا اللہ ہے، عبادت کے لائق بھی اکیلا اللہ ہے۔ نیچے آ جائیے، آیت نمبر 5 اور 6 کو دیکھیے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یخفی علیہ شیء جس پر کوئی بھی شے مخفی نہیں ہے، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمانوں میں، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایک ایک ذرے کا علم رکھنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ صفت پائی جائے کہ کوئی شے اس سے، اس کی آنکھوں سے اوجل نہ ہو سکے، اس سے چھپ نہ سکے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی میاں بیوی ہیں، آپس میں گھر کے اندر کوئی ناراضگی ہوئی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکل کے چلے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو تلاش کر رہی ہیں۔ کسے تلاش کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر رہی ہیں۔ جس کو تلاش کرنے کی ضرورت پڑ جائے، جس سے کوئی چیز آنکھوں سے اوجل ہو جائے، وہ شخصیت عالم الغیب۔ بولیے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں الہ ہوں اس لیے کہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ حضرت علی المرتضی ولیوں کے سردار ہیں، نماز پڑھانے کے لیے آ رہی ہیں۔ عبد الرحمن بن ملجم ان کا قاتل چھپا ہوا ہے، وار کرنے کے لیے حضرت علی آئے، اس نے وار کیا، اس کے وار کی وجہ سے حضرت علی شہید ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ حضرت علی کو پتہ ہوتا کہ میرا قاتل آیا ہوا ہے اور وہ تاک لگائے بیٹھا ہے میرے پہ حملہ آور ہوگا، حضرت علی انتظام کر لیتے نہ کر لیتے، چکنے ہو جاتے نہ ہو جاتے۔ بولیے، فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ افتقد زید بن افتقد ثابت بن قیس لا نراہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن محسوس کیا میرا ایک صحابی ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی، بڑے دن ہو گئے ہیں وہ میری مجلس اور محفل میں شریک نہیں ہو رہا، تو پوچھا کہ میرے صحابہ کدھر ہے ثابت بن قیس؟ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ہاں جی توجہ کیجئے، ثابت بن قیس نبی پاک کو نظر نہیں آ رہے، اور وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھوں سے ہدہد پرندہ کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا۔ کیا ہو گیا جی؟ غائب ہو گیا۔
تو پھر بات سمجھیے نا، ان اللہ لا یکفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کوئی شے مخفی نہیں رہ سکتی زمین میں اور آسمانوں میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ذات ہے یصورکم فی الارحام، تمہاری تصویر گری کرتا ہے، تصویر کشی کرتا ہے، فی الارحام، ماں کے رحموں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماں کے رحموں میں تمہاری تصویر کشی کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے۔ ہاں جی، جب یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے تو لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ تو پھر لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی الہ نہیں ہے، الا هو العزیز الحکیم، وہی ہے غالب حکمت والا ہے، غالب بھی وہی ہے، حکیم بھی وہی ہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے، جب یہ سارے اوصاف اللہ ہی کے ہیں، کسی اور غیر اللہ کے اندر یہ اوصاف نہیں پائے جاتے، تو پھر کوئی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ بھی ہو سکتا نہیں ہے۔ الہکم الہ واحد، بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ہاں جی، اگلا حوالہ آپ نکالیے سورہ دخان، سورہ دخان کی آیت نمبر 8، 25واں پارہ، سورہ دخان آیت کا نمبر 8۔ ملیے جی، سبحان اللہ۔ آیت کا نمبر 8 ہے جی۔ فرمایا لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، مل گئی جی؟ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین۔ فرمایا کہ دیکھو نا، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، ہوا وہ ہی الہ ہے، معبود ہے، عبادت کے لائق ہے۔ کیوں؟ یحیی و یمیت، یحیی و یمیت، زندہ کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ، موت دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی زندگی عطا کرنے والا، نہ کوئی موت عطا کرنے والا۔ جب اللہ کے علاوہ زندگی عطا کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ موت عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر کوئی اور الہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ربکم، دیکھو نا وہ تمہارا رب ہے، وَرَبُّ آبائکم الاولین، اور جو تمہارے پہلے آباء و اجداد ہو گزرے ان کا بھی کیا ہے؟ رب ہے۔ اب یہ سورہ دخان ہم نے کھول لی ہے، اور سورہ دخان کی جو شروع کی آیات ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ یہ اب ان 2-3 دنوں میں آپ اس آیت کو بہت زیادہ سنیں گے شبراتی ملاؤں سے
شبراتی مولویوں سے یہ آیت آپ بہت زیادہ سنیں گے، وہ بڑی لے کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہوں گے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا فی لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات میں۔ کس رات میں؟ برکت والی رات میں۔ پھر آگے کہیں گے اسی رات میں فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اب یہ جو ہے نا قرآن کی یہ آیت، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں۔ کس رات میں؟ برکت والی رات میں، ٹھیک ہے۔ اب وہ برکت والی رات کون سی ہے؟ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی تفسیر کا میں پہلے بھی حضرت والد صاحب بھی آپ کو بتاتے رہے، پہلا درجہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کس سے کی جائے؟ قرآن سے۔ کس سے؟ قرآن سے۔ یہاں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس کتاب مبین کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے برکت والی رات میں۔ کس رات میں؟ اچھا، وہ برکت والی رات کون سی ہے؟ وہ برکت والی رات کون سی ہے؟ تو آئیے ذرا اللہ کے قرآن سے اس کا حوالہ، یہ سورہ قدر نکالیے، 30واں پارہ، سورہ قدر نکالیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک پکی بات ہے، انزلناہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے فی لیلۃ القدر، ہے جی قدر والی رات میں، ہے فی لیلۃ القدر، ہاں جی، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر، اور یہ لیلۃ القدر جو ہے خیر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے یہ ایک رات افضل ہے۔ سبحان اللہ، ہے تنزل الملائکہ، سبحان اللہ، اسی رات میں لیلۃ القدر، کس میں جی؟ لیلۃ القدر۔ اور یہ لیلۃ القدر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ رمضان کی آخری، بولیے رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس رات میں ہوتا کیا؟ تنزل الملائکۃ، ہاں جی اللہ کے فرشتے نازل ہوتے اترتے ہیں، والروح فیہا، جبریل امین بھی آتے ہیں، سبحان اللہ، والروح فیہا، اور جبریل امین بھی آتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، من کل امر، من کل امر، ہر قسم کا امر لے کر، ہے جی ہر قسم کا فیصلہ لے کر، پورے سال کے معاملات لے کر جبریل امین اور فرشتے لیلۃ القدر میں اترتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر نبی پاک نے فرمایا کہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو،
فرمایا من کل امرن سلامن، سلامتی سلامتی ہے، یا حتی مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک یہ رات کیا ہے؟ بولیے بولیے کیا ہے؟ ہر قسم کا امر، رزق کتنا، کسے موت دینی ہے کسے نوازنا ہے، کسے محروم کرنا ہے، بات سمجھ آ رہی کہ من کل امر، من کل آ گیا جی، من کل امرن، من کل امرن، ہاں جی وہاں فرمایا تھا نا فیہا یفرق کل امرن حکیم، وہاں فرمایا تھا انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات میں اتارا۔ برکت والی رات کون سی؟ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، اور یہ لیلۃ القدر کس مہینے میں ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ، سورہ بقرہ وہ آیت بھی نکال لیجئے، آیت کا نمبر 185، یہ جو آپ کا سبق ہے اس سے تھوڑا سا آگے نکال لیے جی۔ فرمایا شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا وہ مہینہ، انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں ہم نے کس کو نازل کیا ہے؟ بولیے کس کو نازل کیا ہے؟ ہدی للناس وبینات من الہدی، ہاں جی والفرقان، تو قرآن نازل ہوا کس میں؟ رمضان میں، شعبان میں نہیں، کس میں؟ رمضان میں، اور لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر، بولیے لیلۃ القدر ہے۔ پھر اس لیلۃ المبارکہ کو آگے صوفیوں نے بنا دیا شب برات، کیا بنا دیا؟ شب برات۔ اس کے متعلق جتنی احادیث آئی ہیں، جتنی، یہ دیکھیں نا قرآن مجید میں تو اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ لیلۃ المبارکہ سے، یہ جو ہے نا وہ لیلۃ من نصف شعبان، شعبان کی 15ویں رات مراد لینے والے ہیں جی، اور احادیث کے اندر بھی لیلۃ من نصف شعبان کا لفظ آیا۔ جو احادیث، جو روایات کیا ہے جی، انتہائی ضعیف اور اکثر موضوع ہے، اکثر کیا ہے؟ موضوع ہے، اور انتہائی ضعیف۔ امام قرطبی لکھتے ہیں ان کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عنوان تو میں نے یہ بیان کرنا ہے جمعے کو انشاءاللہ تفصیلی، کیونکہ اس دفعہ میرا اندازہ غلط ہو گیا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شب برات یعنی 15 تاریخ بنے گی ہفتے کو، اور جمعے والے دن رات کو جو ہے لیلۃ من نصف شعبان ہوگی، مگر وہ شب جمعے کو بن گئی ہے، شب جمعے، یعنی جو ہے نا جمعرات کا دن ختم ہوگا تو آگے پھر، اور اگلے دن جمعہ ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ لیلۃ من نصف شعبان 15ویں رات کو جو ہے شعبان کی، جسے انہوں نے نام دے دیا کس کا؟ شب برات کا۔ یہ نام بھی ایجاد کرنے والوں کی عقل دیکھیے آپ۔ شب جو ہے، شب یہ ہے فارسی کا لفظ، یہ کس کا لفظ ہے؟ فارسی کا، اور برات لفظ کس کا ہے؟ عربی کا۔ برات من اللہ ورسولہ ہے، توجہ کیجئے، برات من اللہ ورسولہ، ہاں جی توجہ کیجئے، ایک لفظ فارسی کا اور ایک لفظ عربی کا۔ معنی اس کا یہ بنتا ہے، تفصیل انشاءاللہ جمعے والے دن، کہ شب برات تبرے والی رات، تبرے والی رات، مسلمانوں سے بیزاری والی رات، اصل قرآن اصل دین سے بیزاری والی رات،
اس رات کی عبادت کا کسی صحیح حدیث کے اندر کوئی ثبوت موجود نہیں، اور قرآن مجید کے اندر تو نام و نشان ہی نہیں ہے۔ جس لیلۃ المبارکہ کی یہ بات کرتے ہیں تو لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور جتنی تفاسیر حتیٰ کہ احمد رضا خان نعیم الدین مراد آبادی اور اسی طرح جو ہے یہ دوسرے جنہوں نے تفاسیر لکھی قریب زمانے میں، ابو العلا مودودی نے ہیں جی، اور اسی طرح تفسیر عثمانی اور اسی طرح تفسیر ماجدی اور باقی جو تفاسیر ہیں ان کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے متعلق لیلۃ المبارکہ کے متعلق دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، پہلا قول کیا ہے؟ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد لیلۃ من نصف شعبان ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اور پھر سب نے لکھا پہلا قول اقوی اور معتبر ہے، لیلۃ القدر والا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے جی؟ کیونکہ اس کی تائید اللہ کے قرآن سے ہو رہی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور وہ جو ساری چیزیں بیان کی جاتی ہے جی، وہ فرشتے اترتے ہیں جی، اور معافی کا اعلان ہوتا ہے جی، اور جی امر تقسیم ہوتے ہیں جی، وہ سارے کے سارے فضائل اور خصائل وہ ہے لیلۃ القدر کے۔ کس کے ہیں؟ لیلۃ القدر کے۔ اس رات کو معظم اور مکرم بنایا ہے تو سبائیوں نے، کس نے؟ سبائیوں نے، اور سبائیوں کے بعد سائیوں نے، ان صدائیوں نے، صوفیوں نے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ یہ رات مبارک ہے آل تشیع کے ہاں، ان کا عقیدہ یہ ہے اس رات امام مہدی پیدا ہوئے ہیں، اور اسی رات انہوں نے جو ہے نا غار سرہ مرعا میں جہاں وہ چھپے ہوئے ہیں موت کے ڈر سے، غائب ہو گئے تھے نا موت کے ڈر سے، ادھر کہتے ہیں ان الائمۃ لا یموتون الا باختیارہم، ہمارے امام نہیں مرتے مگر اپنے اختیار سے مرتے۔ اتنے آل نال اور مختار کل ہیں کہ وہ مرتے بھی کس سے؟ اپنے اختیار سے مرتے ہیں۔ اگر ملک الموت فرشتہ اسرائیل آ بھی جائے تو وہ آگے سے کہتے ہیں علی ساڈا کوئی موڈ نہیں، واپس چلا جا۔ تو ادھر ایک طرف عقیدہ یہ ہے، اور دوسری طرف کیا عقیدہ گڑا ہوا ہے؟ اور جی موت کے ڈر سے غار سرہ مرعا میں جو ہے وہ روپوش ہو گئے، ساتھ جو ہے نا ایک گٹھری باندھ کے لے گئے، اس گٹھری کے اندر اس عصائے موسیٰ بھی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ڈنڈا بھی ہے اور اصلی قرآن بھی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اصلی قرآن بھی ہے۔ یعنی یہ قرآن اصلی نہیں ہے ان کے نزدیک، اصلی قرآن بھی ہے، اور وہ اصلی قرآن 40 گز چوڑا 70 گز لمبا۔ یہ آپ کی مسجد تو اتنی نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ 40 گز اور 70 گز لمبی تو 40 گز چوڑی، اونٹ کی ران جتنا موٹا ہے۔ حضرت والی صاحب فرمایا کرتے تھے نا جھوٹ ہی بولنا ہے، گوں جو کھانا ہے تو پھر انگلی سے کیا کھاؤ؟ چپوں سے کھاؤ، چپوں سے کیا؟ بیلچوں سے کھاؤ۔ کس کے ساتھ کھاؤ؟ بیلچہ دے نال کھاؤ۔ انہوں نے بھی جھوٹ بولا، بچہ چھوٹا سا 4 5 6 سال کا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، یا 7 سال کا بچہ جو ہے وہ گٹھری کے اندر اتنا بڑا قرآن مجید جو ہے وہ بھی سمیٹ کر لے گیا، اور بھی بہت ساری جو ہے چیزیں ساتھ جو ہے وہ لے گئے، چلا گیا اور غار کے اندر چھپ گیا ہے۔ تو یہ جو ہے اس رات اشتہار نکلیں گے، یہ کوئی فرضی بات میں نہیں کر رہا، 15 شعبان سے پہلے ابھی نکل چکے ہوں گے، لگے ہوں گے، آپ دیکھیں جا کے ایمان بگاڑوں پہ جا کے دیکھیں، لگے ہوں گے ہیں جی، جشن امام زمانہ
جشن امام موعود ہے جی، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جس نے دوبارہ لوٹ گیا نا ان کے امام نے، 12واں امام، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں ان کا یہ عقیدہ، یہ ہمارا 12واں امام جو ہے یہ واپس آئیں گے، اور یہ جو ہے شب برات کی رات جو ہے وہاں جا کے عریضے ڈالتے ہیں، عرضیے ڈالتے ہیں، رکے ڈالتے ہیں پانی والی جگہ پر۔ عقیدہ نظریہ یہ کسی پانی والی جگہ سے یہ برآمد ہو جائیں گے، یہ باہر تشریف لے آئیں گے جی ان کے امام صاحب۔ اور پھر اس کے بعد اللہ معاف فرمائے جو آگے انہوں نے بکواسات بیان کیے کہ جی جب وہ 12واں امام آ جائے گا تو پھر جو ہے وہ سنیوں کا کھانا شیعوں کا پخانہ ہوگا، دور فٹے منہ ساڑھے جمن علی لعنت۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایویں فرضی کہانیاں، فرضی باتیں ہیں جی۔ اور پھر جو ہے وہ بیت اللہ کو یوں کر دے گا، نعوذ باللہ، بیت اللہ کو مسمار کر دے گا، ابو بکر و عمر کو باہر نکالے گا اور حد لگائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہے جھوٹوں پر اللہ کی کیا ہے؟ ہاں بولیے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ ہاں جی توجہ کیجئے، تو یہ ان کا عقیدہ ہے۔ انہوں نے اس رات کو اس لیے چراغا بھی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس لیے آتش بازی بھی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ آتش بازی۔ اس لیے آتش بازی سے بچیے، ایک تو ویسے اسراف ہے، حرام ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آگ سے کھیلنا ممنوع ہے، اور پھر پیچھے جو جس کی وجہ سے یہ آتش بازی اور چراغا کیا جاتا ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ ساری کہانی گڑی ہوئی ہے کن کی؟ سبائیوں کی۔ کن کی؟ سبائیوں اور رافضیوں کی۔ لہذا اس رات یا اس موقع پر جو چراغا کرتا ہے، جو آتش بازی کرتا ہے، اور جو حلوے شلوے بانٹتے ہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حلووں کا مکمل آپریشن انشاءاللہ جمعے کو ہے۔ تو یہ جو حلوے شلوے بانٹتے ہیں نا جی، یہ حضرت اویس کرنی کی نیاز ہے۔ اور جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، وہ تو شہید ہوئے تھے شوال میں، شعبان میں کیا چکر ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کا تعلق بھی انہی کے ظہور کے ساتھ ہے۔ او بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جس کے ظہور کے یہ منتظر ہیں، ہاں امام منتظر جو ہے اس کی خوشی میں جو ہے یہ حلوے شلوے بھی ہے۔ لہٰذا اس دن حلوہ پکانا، بانٹنا، کھانا کھلانا، آتش بازی کرنا، چراغا کرنا، یہ اپنے سبائی ہونے کی دلیل پیش کرنا ہے، یہ رافضی ہونے کی دلیل پیش کرنا ہے۔ اس لیے اگر سبائیوں اور رافضیوں کی صف میں اور ان کے ساتھ انجام کا اگر ڈر ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا انجام نہ ہو، تو نہ اس دن کوئی حلوے شلوے پکائیں، نہ بانٹیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نہ کھائیں نہ کھلائیں، نہ آتش بازی کریں، نہ چراغا کریں، اس کا کوئی وجود نہیں شریعت محمد مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر مختصر، میں نے نہ کوئی اس دن کی مخصوص اس رات کی عبادت، نہ دن کا روزہ، بالکل کوئی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی عرض میں یہ کر رہا تھا، عنوان ہمارا چل رہا ہے الہ والا۔ کیا چل رہا ہے جی؟ الہ والا۔ ہاں جی اس پہ اگلا حوالہ نکالیے جی۔ الہ کون ہوتا ہے اور اللہ اکیلا الہ کیوں ہے، کوئی اور کیوں نہیں؟ یہ سورہ حشر نکالیے 28واں پارہ۔ ہاں جی اب تو شبرات نہیں منانی نا انشاءاللہ ہے۔
آیت کا نمبر 22 سورۃ العشر، آیت کا نمبر 22 آگے 23 بھی، دونوں آیات دیکھیے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ، سبحان اللہ، عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی، وہی اللہ اکیلا الہ ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ کیوں؟ عالم الغیب والشہادۃ، اس لیے کہ اللہ پاک غیب کا بھی جاننے والا ہے اور ظاہر کا بھی جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، رحمان بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے، عالم الغیب والشہادہ بھی وہی ہے۔ اب اللہ کے علاوہ اگر کوئی کسی اور کو عالم الغیب والشہادہ سمجھے گا، وہ قرآن کی اس آیت کا بھی منکر ہوگا، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی الہ بنانے والا ہوگا، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنائے وہ الہکم الہ واحد کا بھی منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہو وہ مومن نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، اگلی آیت دیکھیے، فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، وہ اللہ ہی اکیلا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں۔ کیوں؟ الملک، اکیلا بادشاہ اللہ ہے، الملک، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، القدوس، نیت پاک ہے، نہایت پاک ہے، اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے، اس کے ساتھ کی اتنی پاکیوں والا اور کوئی نہیں ہے۔ السلام، سلامتی کا مالک ہے، المؤمن، امن دینے والا ہے، المہیمن، اور المہیمن نگہبان، کیا جی؟ نگہبان۔ میرا اور آپ کا نگہبان کون ہے؟ ساری کائنات کا نگہبان کون ہے؟ سلامتی عطا کرنے والا کون ہے؟ امن دینے والا کون ہے؟ بادشاہ آل نال کون ہے؟ القدوس، نہایت پاک ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ العزیز، غالب ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ الجبار، اور زبردست ہے، زیر دست نہیں، اللہ زبردست ہے، سارے زیر دست ہے، زبردست ہے تو اکیلا، سارے زیر دست ہے، زبردست ہے تو اکیلا اللہ ہی ہے الجبار۔ آگے فرمایا المتکبر، المتکبر بڑائی والا ہے۔ تکبر اگر سجدتا ہے تو صرف رب کی ذات کے ساتھ سجدتا ہے جو عجز سے بھی پاک ہے۔
ہائے ہائے، جو شریکوں سے بھی پاک ہے جی، جو ہر سکم سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے کیا ہے، پاک اور مبرہ ہے، اسی کو تکبر سجتا ہے۔ الکبر ردائی، اس لیے اللہ فرماتی ہیں کہ یہ کبر جو ہے یہ میری چادر ہے۔ کبر کس کی چادر ہے؟ اللہ کی چادر ہے۔ فرمایا جو متکبر بنتا ہے وہ میں اللہ سے میری کبر والی چادر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اللہ سے اللہ کی کبر والی عزت والی چادر کھینچنے کی کوشش کرے اللہ اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ اللہ اسے کیا کر دیتے ہیں؟ اللہ ہمیں تکبر سے اور متکبر بننے سے بچائے، اللہ ہمیں عاجزی والا بنا دے۔ اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے، اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ اللہ تکبر سے بتائے المتکبر، المتکبر بڑائی والا وہی ہے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ مالک سبحان اللہ، اللہ قدوس سبحان اللہ، اللہ السلام سبحان اللہ، اللہ المومن سبحان اللہ، اللہ المہیمن سبحان اللہ، اللہ العزیز سبحان اللہ، اللہ الجبار سبحان اللہ، اللہ المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ ان سے بہت پاک ہے، اللہ پاک ہے شریکوں سے، اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ آل نال ہے۔ اللہ کو کسی شریک کی، کسی ہمسر کی کسی مددگار کی، کسی ناصر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ یما یشرکون، فرمایا اللہ الہ ہے۔ یہ آگے سارے دلائل ہیں، جب اللہ کے علاوہ کوئی اور ان چیزوں کا مالک نہیں ہے تو پھر الہ بھی اور کوئی نہیں ہے، پھر معبود بھی اور کوئی نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے، نہ زبانی عبادت کے لائق، نہ بدنی عبادت کے لائق، نہ مالی عبادت کے لائق۔ اللہ لا الہ الا ہوا الہکم الہ واحد۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ انشاءاللہ اگلے درس میں، اب اس میں اور بھی بہت ساری مثالیں، خیر میں نے مین جو ہے وہ ذکر کر دی، تو اگلے درس میں الہی سے متعلق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کا جھگڑا جو تھا وہ مسئلہ الہ میں تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے طرح طرح کے الزام لگائے ہیں۔ انشاءاللہ یہ موضوع اگلے درس میں چلے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔